بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 182، تنبیہات بیع میں سے مسئلہ احتکار الطعام کے بارے میں گفتگو تھی، اور اس مسئلے کا آج آخری درس ہے۔ جو کچھ پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ احتکار الطعام سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ جمع الطعام وحبسہ لانتظار الغلا۔ اس کی مرجوحیت میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حرام ہے یا مکروہ ہے۔ 3 قول ہے، مطلقاً حرام، مطلقاً مکروہ، اور تیسرا قول تفصیل کہ اگر عدم بشرط عدم بازر الکفایہ حرام ہے، لیکن اگر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو قدر کافی خرچ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر مکروہ ہے۔ دلیل ان تمام کی روایات صحیح ہے۔ اس کے بعد 5 امور بیان ہوئے، ان میں سے پہلا متعلقات احتکار کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا امر یہ کہ حد احتکار کیا ہے، 3 دن ہے، 40 دن ہے یا حاجت الناس ہے، تو بیان ہوا کہ حاجت الناس ہے۔ تیسرا مسئلہ پھر تیسرا امر یہ بیان ہوا کہ آیا احتکار صرف شراء الطعام میں محصور ہے یا نہ مطلق جمع الطعام مراد ہے، تو اس کا جواب بھی بیان ہوا کہ مطلق جمع الطعام ہے، چاہے شراء کے ذریعے ہو، ہبہ کے ذریعے ہو، میراث کے ذریعے ہو، زرع وغیرہ کے ذریعے ہو۔ اور اسی طرح آج اس آخری درس میں 5ویں امر کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی کہ محتکر کو اجبار کرنا علی البیع، بیع پہ یہ جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کے اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا قیمت گزاری یہ بھی حاکم کرے گا یا نہ قیمت گزاری، یعنی جو چیز اسے کہا جائے کہ بیچے، اس کی قیمت کون لگائے گا، حاکم لگائے گا یا خود وہ محتکر، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محتکر کو بیع پہ مجبور کیا جائے گا، چاہے حرمت کے قائل ہوں، یعنی احتکار حرام ہے، چاہے کراہت کے قائل ہوں۔ تو اس حوالے سے گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں ثم جی الرابع، چوتھے امر میں گفتگو ہے اقسام و حبس الطعام کثیرہ، کہ طعام کے حبس کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور عرض کی کہ یہ تقریباً 14 کے آس پاس صورتیں بن سکتی ہیں۔ کس طرح کہ لأن شخص، کیونکہ شخص اما ان یکون قد حصل الطعام، کہ ایک دفعہ یہ کہ انسان نے طعام کو حاصل کیا ہے، خریدا ہے کسی طریقے سے، کس لیے لحبسہ ہی، تاکہ اس کو ذخیرہ کرے، او لغرض آخر، دوسری صورت یہ کہ حصل الطعام لغرض آخر، کسی اور غرض کے لیے لیا تھا لیکن بعد میں حبس کر دیا، او حصل له من دون تحصیل له، یا یہ کہ طعام اسے حاصل ہوا اس طرح کہ اس نے تحصیل نہیں کی، جیسے کہ عرض کی کسی نے آگے ہبہ کر دیا یا میراث ملی وغیرہ۔ والحبس، اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، اس کی پھر صورتیں اس طرح ہے کہ اما ان یراد منہ نفس و تقلیل الطعام، ذخیرہ اندوزی اس بنیاد پہ کہ خود طعام کو کم کرنا چاہتا ہے، اضرارا بالناس فی انفسہم، تاکہ خود لوگوں کو ضرر پہنچے، یا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے یرید بالغلا، تاکہ مہنگا ہو جائے، تو وہو اضرارہم، تو یہ بھی افراد کو ضرر دینا ہے، لیکن یہ ضرر جانی نہیں بلکہ من حیث المال، ضرر مالی ہے۔ او یرید بہی عدم الخسارہ من راس مالہ، یا ذخیرہ اندوزی اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کا جو سرمایہ ہے اس میں اس کو خسارہ نہ ہو، کیونکہ جب خریدا تھا تو اور قیمت تھی، لیکن اس کے بعد قیمت گر گئی، تو اب یہ بیچتا ہے تو بیچارے کو خسارہ ہوتا ہے، لہذا ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تاکہ بعد میں اس کو بیچے۔ وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ لِغَلَا عَرْضِهِ، اگرچہ یہ خسارت سے غلہ عارضی کی وجہ سے ہو، مثلا اچانک قافلہ آ گیا یا لشکر آ گیا تو جس کی وجہ سے قیمتیں چڑھ گئیں۔ وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ لِغَلَاءٍ عَارِضٍ، اگرچہ یہ خسارت اسے حاصل ہوئی ہے اس وجہ سے لغلاء عارضی، کہ عارضی طور پہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، کہ لا يتضرر بأهل البلد، کہ جس کی بنیاد پہ اہل بلد کو کوئی ضرر نہیں آتا۔ مثال کما قد يتفق ورود عسکر اور ذوار فی البلاد، جیسا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر آ چکا ہے، لذا قیمتیں بڑھ جاتی ہیں،
اور زوار یا زائرین آ جاتے ہیں مختلف علاقوں سے، و توقفہم یومین او ثلاثہ، اور وہ 2 دن یا 3 دن وہاں پہ رہتے ہیں، تو فیحدث للطعام عزہ، کہ جس کی وجہ سے جو طعام ہے وہ نایاب ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ نایابی اور کمی لا یضر باکثر اہل البلد، اکثر اہل بلد کو اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ وقد یرید بالحبس لغرض آخر، اور کبھی ذخیرہ اندوزی سے اس کی مراد کوئی اور غرض ہے، کہ المستلزم للغلا غرض آخر، کہ جو مستلزم ہے کہ جس کی بنیاد پہ دوسری کیا ہے وہ مہنگائی ہو جائے۔ ھذا کلہ محصول الغلا بحبسہ، یہ تمام صورتیں جو اوپر ذکر ہوئی ہیں وہ اس بنیاد پہ ہیں کہ غلا اور مہنگائی حاصل ہوئی ہے بحبسہ، اس وجہ سے کہ اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ وقد یحبس انتظارا لایام الغلا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذخیرہ کر لیتا ہے اس بنیاد پہ نہیں کہ فرماتے ہیں چیزیں مہنگی ہو جائیں، بلکہ اس کی وجہ اس بنیاد پہ ہے کہ لایام الغلا من دون حصول الغلا بحبسی، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خریدنے کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، بل لقلت الطعام، بلکہ اس وجہ سے کہ سال کا آخر ہے لذا لوگوں کا طعام وہ کم ہو چکا ہے، تو اس بنیاد پہ کیا یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ ان دنوں میں کیا ہے گند مثلا مہنگی ہو جائے۔ او لبرود اسکر اور زوار ینفد الطعام، یا یہ اس نے حبس اس بنیاد پہ کیا ہے، یعنی اس کے خریدنے کی وجہ سے فرماتے ہیں چیزیں مہنگی نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح پہلے بھی یہ مثال عرض ہو چکی کہ لشکر آ چکا ہے یا زوار آ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے طعام کم پڑ گیا ہے۔ ثم حابسہ، پھر اس کا جو حبس کرنا ہے لانتظار ایام الغلا، مہنگائی والے دنوں کے انتظار کے لیے، تو اس کا جو حبس کرنا ہے قد یکون للبیع بازید من قیمت الحال، یا تو اس وجہ سے اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے تاکہ اس قیمت حالی کی نسبت زیادہ قیمت پر بیچے، اس وجہ سے وقد یکون لحب اعانت المسترین، یا نہ اس بنیاد پہ نہیں کہ قیمت حالی سے زیادہ قیمت پہ بیچ رہا ہے، بلکہ اس بنیاد پہ کہ ان ایام میں چونکہ کسی کو کوئی چیز نہیں ملے گی تو جو افراد مستر ہیں ان کی یہ اعانت کر لے گا، لحب اعانت المسترین ولو بالبیع علیہم، اگرچہ یہ چیز ان پہ بیچے گا لیکن کس طرح والارفاق بہم، ان رخیص قیمت پہ دے گا، لیکن یہ اس بنیاد پہ نہیں کر رہا کہ قیمت حالی کی نسبت زیادہ قیمت پہ دے، بلکہ اس وجہ سے کہ مسترین کی اعانت ہو جائے۔ ثم اس کے بعد فرماتے حاجت الناس، لوگوں کی جو حاجت ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ غلہ خریدتے ہیں، اس کی بھی صورتیں ہیں قد یکون لاکلہم، کبھی کبھار وہ غلہ خریدتے ہیں کھانے کے لیے، وقد یکون للبازر، کبھی کبھار بازر کے لیے بیج وغیرہ کے لیے انہیں چاہیے، او علف الدواب، یا ان کو چارے کے لیے چاہیے، اول استرباح بالثمن، یا یہ کہ وہ اس ثمن سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس بنیاد پہ وہ بھی خریدتے ہیں اس سے۔ تو فرماتے یہ تقریباً 14-15 صورتیں بن چکی، تو فرماتے ان میں سے ہر ایک کے احکام مختلف ہیں، بعض صورتوں میں مباح ہے احتکار، بعض صورتوں میں مکروہ ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے۔ لذا فرماتے ہیں وعلیکا باستخراج احکام حاذی الاقسام، ان 14 قسموں کے احکام آپ خود استخراج کر سکتے ہیں، اور پھر وتمییز المباح والمکروہ والمستحب، ان میں سے جو مباح ہیں، جو مکروہ ہیں اور جو مستحب ہیں ان کو آپ نکال سکتے ہیں من الحرام، حرام سے۔ مثلا جیسا کہ عرض کی کہ لحب اعانت المسترین ولو بالبیع علیہم والارفاق بہم، تو اس صورت میں فرماتے مستحب ہے اس کے لیے، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مباح اور بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے۔ الخامس، آخری بعض امور میں سے جو 5واں امر ہے وہ اس طرح ہے کہ الظاہر عدم الخلاف کما قیل فی اجبار المحتکر علی البیع، جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے
اس کو مجبور کیا جائے علی البیع کہ یہ چیز بیچے، فرماتے اس میں عدم الخلاف اجماع ہے علماء کا، ظاہر ایسی ہے. حتی علی القول بالکراہہ، حتیٰ کہ اگر قائل ہو جائیں کہ احتکار مکروہ ہے، حرام نہیں، تب بھی فرماتے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محتکر کو مجبور کرنا جائز ہے. بل ان المحذب البارے، بلکہ مہذب بارے میں اس طرح فتویٰ ہے الاجماع، انہوں نے فرمایا کہ اجماع ہے اس پہ. وعن التنکی کما عن الحدائق، اور تنکی الروائے سے جو فتویٰ ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ یہ فتویٰ جناب حدائق الناظرہ نے نقل کیا ہے، عدم الخلاف فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اجبار محتکر علی البیع جائز ہے. فرماتے ہیں اور یہ وہو الدلیل المخرج، فرماتے جب ہم کہتے ہیں کہ اجبار جائز ہے تو فرماتے یہ دلیل یعنی یہ اجماع یہ دلیل بن رہی ہے کس بات کی؟ المخرج، کہ جو دلیل نکالنے والی ہے کس سے؟ ان قاعدت عدم الاجبار لغیر الواجب، اس قاعدہ سے کہ اگر واجب نہیں تو جبر کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اجبار اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب فرماتے حرام ہو، تو جب حرام نہیں ہے تو بس واجب نہیں ہے اس کے لیے بیچنا، تو فرماتے جب بیچنا واجب نہیں تو جبر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قاعدہ تو یہ تھا، لیکن فرماتے ہیں یہ جو اجماع انہوں نے بیان کیا ہے، چونکہ فرمایا ہے کہ حتی علی القول بالکراہ بھی، تو یہ کہ اس قاعدہ سے باہر نکلنا ہے. ولذا ذکرنا، اور اسی بنیاد پہ ہم نے پہلے قاعدہ ذکر کیا تھا کہ ان ظاہر ادلۃ الاجبار تدل علی التحریم، کہ فرماتے اجبار والی ادلہ ان کا ظہور اس میں ہے کہ حرام ہے، احتکار حرام ہے. کیوں؟ لأن الزام غیر اللازم، کیونکہ مجبور اور ملزم قرار دینا ایسی چیز کا کہ جو لازم نہیں ہے، خلاف القاعدہ، یہ قاعدہ کے خلاف ہے. اس کے بعد اسی مسئلے میں جو اس امر خامس میں جو اگلی فرع ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اجبار ہے، یہ اجبار نے فرض کرتے ہیں اجبار ہے، جیسا کہ ذکر کیا کہ اجبار ہے کہ محتکر کو مجبور کیا جائے یا حاکم اس کو مجبور کرے کہ تو نے یہ طعام بیچنا ہے، غلہ بیچنا ہے. اب اس کی قیمت کون لگائے گا؟ تو فرماتے ہیں نعم لا یصار علیہ اجماعاً، اجماع ہے کہ فرماتے ہیں آپ یا حاکم شر اس کی قیمت گزاری نہیں کرے گا، اجماع ہے. کمان السرائر، جیسا کہ اس اجماع کا دعویٰ جناب ابن ادریس ہلی نے فرمایا ہے سرائر میں. وزادہ، اور انہوں نے اضافہ کیا کہ وجود الاخبار المتواترہ، کہ اخبار متواترہ موجود ہیں کہ لا یسعر علیہ، قیمت گزاری وہ شخص خود کرے گا، نہ کہ اس پہ قیمت گزاری بھی کی جائے گی. وعن المبسوط، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مبسوط میں فرمایا ہے کہ عدم الخلاف فی ہے، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ لا یسعر علیہ. البتہ لیکن ان المقنع، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے مقنع میں ذکر کیا ہے کہ انہ یسعر علیہ بما یراہ الحاکم، کہ قیمت گزاری کی جائے گی وہ کہ جو حاکم صلاح دیکھتا ہے، یعنی حاکم جو قیمت لگائے گا وہی قیمت لگائی جائے گی. یہ جناب شیخ مفید نے قول ذکر کیا ہے. نیز وان جماع، ایک فقہا کا کی جماعت کا قول ہے کہ جن میں جناب علامہ بھی ہیں، وولدہ جناب فخر المحققین بھی ہیں، وشہید شہید اول بھی ہیں، کہ یہ فقہا کی جماعت کیا فرماتی ہے کہ انہ یسعر علیہ ان اجحف بالثمن، فرماتے ہیں قیمت گزاری اس پہ اس صورت میں کی جائے گی کہ جب یہ تجحیف کرتے ثمن میں، یعنی مثلا دینار ہے لیکن یہ 10 دینار اس کی قیمت لگاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں تسعیر جائز ہے. اور ان کی کیا دلیل ہے؟ لنفی الضرر، تاکہ ضرر پہ قابو کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں فرماتے عوام الناس کو ضرر ہوتا ہے، لذا قیمت گزاری کی جائے گی نارمل. اسلام المیسی و شہید ثانی، ان دو فقہا نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ انہ یعمر، قیمت گزاری نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو امر کیا جائے گا بالنزول، کہ تو کم قیمت لگا، یہ قیمت لگاتے ہیں 10، تو فرماتے ہیں آپ اس کو حکم دیں یا حاکم شر اس کو حکم دیں کہ قیمت کم لگائے، من دون تسعیر، قیمت گزاری نہ کرے. کیوں؟ جمع بین النہی عن التسعیر، جمع کرتے ان روایات کے درمیان کے جو کہتی ہیں تسعیر ممنوع ہے، تسعیر آپ نہیں کر سکتے، اور ادھر والجبر بنفی الاضرار، وہ ادلہ کہ جو کہتی ہیں
کہ اگر یہ ضرر دے رہا ہے عوام کو تو اس پہ جبر کیا جائے. لذا جمع کا طریقہ کار یہی ہے کہ انہو یعمر بالنزول من دون تصغیر. تو یہاں تک بحث احتکار تمام ہوئی. انشاءاللہ اگلے درس سے مہم آداب التجارت کے جو خاتمہ ہے اس مقاصد محرمہ کی یعنی مقاصد سوم کا وہ انشاءاللہ بیان ہوگا اگلے درس سے اگلے سبق سے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.